آپ جامعہ فاطمۃ الزہرا للبنات کے تحت ہونے والا اس تقریب میں آپ قیمتی وقت اس پروگرام کو دیا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ سب نہایت قابل مبارکباد ہیں کہ آپ ایسی تقریب میں شریک ہوئے جس تقریب میں ایکشن کے ذریعے واقعات اور حالات کو آپ نے دیکھا اور جامعہ فاطمۃ الزہرا للبنات سے یہاں کے طلباء اور طالبات نے ایکشن کے ذریعہ تاریخ اسلام کو بھی پیش کیا۔ پروگرام کا خلاصہ کہ جس کے اخلاص سے آتے ہوں صداقت کی مہک، جن کے اخلاص سے آتے ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں، اور ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ اب میں آپ کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، دعا کا حکم ہے تو چلتے چلتے دو باتیں آج سے عرض کرنی ہے چند منٹ کے اندر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جامعہ فاطمۃ الزہرا للبنات جو قائم ہے، یقیناً یہ ہمارے اور آپ کے لیے قوم و ملت کے اندر ایک دینی جذبے کو برقرار رکھنے کے لیے اس مکتب کا قیام عمل میں آیا ہے۔ یقیناً قوموں کی تاریخ اور قوم اس وقت بزدلی کا شکار ہو جایا کرتی ہے جب اس کے اندر سے اسلامی تہذیب کو ختم کر دیا جائے۔ یقیناً یہ آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس یوم جمہوریہ کے موقع پر جامعہ فاطمۃ الزہرا للبنات میں چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں نے پروگرام کو پیش کیا۔ میں سبوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص کر یہاں کے پڑھانے والے اور پڑھانے والیوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو قیمتی وقت دے کر بچے کو اڑان کی طرف رواں دوا رکھتے ہیں۔ میری ان سے درخواست ہے اور میری دعا بھی ہے کہ آپ قوم ملت کے اندر بے لوث خدمت کر کے یہ بتا دیں کہ اسلام جسے آج پوری دنیا کے اندر بدنام کرنے کی سازشیں رچائی جا رہی ہیں، ہم بچوں کے دل و دماغ کے اندر اسلام کی محبت کو پیوست کریں۔ یقین مانیے یہ جشن یوم جمہوریہ جو آج جشن کا دن ہے، یہ بڑی قربانیوں کے بعد ہم سب کو ملا ہے، لیکن مختصر یہ ہے کہ جب تک ہمارے دل میں ایمان پر مٹنے کا جذبہ نہیں ہوگا، جب تک ہمارے دل میں قرآن سے محبت نہیں ہوگی، جب تک ہمارے دل میں حضور کے دین اور شریعت سے محبت نہیں ہوگی، جب تک ہمارے قلوب کے اندر اللہ پر مٹنے کا جذبہ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم قربانی نہیں دے سکتے۔ اور جب ہمارے دل میں حضور کی عظمت باقی رہے گی، حضور کی سنت برقرار رہے گی، اسلامی تہذیب اور تمدن ہمارے دلوں میں رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت بھی مسلمانوں کا بال بیکار نہیں کر سکتی۔ آپ یقین مانیے جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے ٹوٹا ہے، جب بھی ہمارا تعلق قرآن سے چھوٹا ہے، جب بھی ہم نے دنیا کو دارالاسباب مانا ہے، ذلت و پستی میں ہم چلے گئے ہیں۔ قوم کے اندر مختلف طرح کی تبدیلی آ رہی ہے، دین سے دور ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اسکولوں اور کالجوں کے اندر لوگ بڑی تیزی سے گامزن ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ قرآن کو نہیں پڑھتے،
کیا وجہ ہے وہ حضور کی سنت کو نہیں بھی سیکھتے؟ کیا وجہ ہے کہ انہیں حضور کی شریعت پیاری نہیں ہے؟ میری ماں اور بہنوں، ابھی اس وقت جو واقعہ پیش کیا گیا عرب کی اس سناخ وادی کا واقعہ تھا، جس سرزمین کے لیے عورتوں کو ضرورت تھی ایک مسیحا کی، یتیم بچوں کو ضرورت تھی ایک ایسے ماوا اور مرجا کی جو اس کے سر پر دست شفقت رکھ سکے۔ اللہ نے کرم فرمایا، رحم فرمایا، سسکتی، تڑپتی، دم توڑتی، بلکتی انسانیت کے اندر روح بھوگنے کے لیے محسن انسانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اور آپ نے ایک ایسا تشکیلی معاشرہ تنظیم میں لایا کہ عورتوں کو وہ مقام دیا کہ آپ نے اسے بام عروج تک پہنچا دیا۔ یہ کس نے کی قربانی ہے؟ یہ کس کی جد و جہد ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے اندر پھیلے ہوئے برائیوں کا خاتمہ کیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس نام کے تحت آج کا یہ جامعہ فاطمہ الزہرا قائم ہے، سیدہ فاطمہ کے کردار کو آپ سب اپنے اندر اپنانے کی فکر پیدا کریں۔ آپ یہ وعدہ اور عہد کریں کہ ہم بھوک سے مر سکتے ہیں، پیاس سے بلک کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر کبھی بھی سیدہ فاطمہ کے سیرت پر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ عہد کر کے جائے کہ ہمیں جو شریعت اللہ کی طرف سے ملی ہے، ہمیں جو قانون حضور نے دیا ہے، ہمیں جو قرآن اللہ کی طرف سے ملا ہے، مرتے دم تک ہم قرآن کو سیکھیں گے اور قرآن پر مریں گے، اور قرآن ہی ہمارا اوڑھنا اور بچھانا ہوگا۔ یہ مکتب اسی لیے قائم ہوا ہے۔ آپ ایک منٹ اور دوسری بات، آخری بات یہ ہے کہ مکتب کے اندر جو نظام بنایا گیا ہے، یہ نظام، یہ سسٹم چلنے اور چلانے کے لیے، آپ جب کوئی سسٹم سے جڑیں گے تب آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ میں کیا بولوں، میں کیا بتاؤں، ہماری ماں اور بہنیں بہت دیر سے بیٹھی ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ مولوی صاحب دعا کرو، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ضرور جائیے، میری تقریر جمعہ میں ہوتی ہے، مرد حضرات سنتے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے دین و ایمان کی فکر کیجیے، آپ انہیں بہترین قاری قرآن بنائیے، آپ بہترین ڈاکٹر بھی بنائیے، ایسا بنائیے کہ وہ خلا میں ہوائی جہاز بھی اڑائے، اور ایسا بنائیے کہ وہ بہترین ڈاکٹر اور انجینئر ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ انگریز کے اس ناپاک عناصر کو بھی توڑیے کہ ان کا سوچ یہ تھا کہ ہم ہندوستان کے اندر ایک ایسا ادارہ بنائیں گے جہاں مسلمان رنگ اور نسل کے اعتبار سے مسلمان ہوگا، مگر اس کا دل مسلمان نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان علماء کو جنہوں نے مکاتب کا بنیاد ڈالا اور اسلام کی بیج کو بویا، اور یہ بیج آج اتنا تناور ہو گیا کہ ملک کے کونے کونے میں، یہاں تک کہ آج ہمارے مبارک چک کے اندر یہ مکتب کا نظام قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب ترقی دے اس مکتب کو۔ میں آخر میں یہی دعا کرتا ہوں، خدا محفوظ رکھے حاسدوں کی بدنگاہی سے، خدا محفوظ رکھے حاسدوں کی بدنگاہی سے، ترقی اے خدا اس جامعہ میں بار بار آئے۔